بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. ہر اتحیات میں پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. اصل ہے پیغام یہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. مولا مجھے عبادات کا قائم کرنے والا، عبادات کو دائم کرنے والا اور نماز اور عبادت پہ جمنے والا، مقیم، قیم، قیام، ومن ذریات. جو ذریت ہے یہ جب بھی آئے گی تو نسلوں تک چلے گی. ذریت صرف آنے والی اولاد کو نہیں کہتے. عربی زبان میں ذریت کہتے ہیں قیامت تک کی نسلوں میں. اپنی ہر نماز میں، ہر نماز کی ہر اتحیات میں اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے ہم مانگتے ہیں. آج تک اس پہ تھوڑی سی توجہ بڑھائی ہی نہیں کہ اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے ہم کیا مانگ رہے ہیں. اور یہ دراصل ایک پیغام ہے، خیال کرنا. اپنی نسلوں کو ڈگریاں، مال، اسباب، عہدے، زمینیں، رقبے، ملیں، فیکٹریاں دینا تو آپ نہیں بھولے، اس کا فکر ہے، لیکن ایک نسلوں کو قیام میں صلاۃ دے کے جانا، اللہ سے مانگنا دے کے جانا، اللہ سے ہونا دے کے جانا، اللہ سے لینا دے کے جانا، اللہ سے کے آگے جھکنا دے کے جانا، اور اللہ کے خزانوں سے لینے والا، مانگنے والا یہ بنا کے جانا. رب اجعلنی، اب آپ غور کریں خود، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. آگے کہتے ہیں ربنا وتقبل دعا. آپ پوری اتحیات پڑھیں. دیکھیے میں اتحیات پڑھ رہا ہوں، ذرا غور سے سنیں. اتحیات للہ والصلوات والطیبات. آقا نے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا. السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکہ وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہے نیک لوگ. اس کے بعد درود پاک ہے. اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. پہلے درود پڑھوایا ہے اس دعا سے پہلے. اتنی اہم دعا ہے. میں حیران، اللہ مجھے معاف کرے، بعض اوقات نماز میں بیٹھتا ہوں، نماز کے اندر کی کیفیتوں کا علم اللہ سے کھولنا شروع کر دیتا. اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرماتا ہے. اللہ عطا فرماتا رہے اور خیر کا فرماتا رہے. کل لگا میں ایسے بیٹھا ہوتا ہوں، دھنیں خود بخود میرے اندر سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور میرا کام صرف دھنیں بنانا ہے، موسیقی کی طرزیں بنانا ہے، لے بنانا ہے، بس خود بخود نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. کسب کمال کن عزیز جہاں شبی من جد وجد والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. آؤ محنت کرو، محنت کرو گے راہیں ہم کھول دیں گے. خیر کی کرو گے خیر کی کھول دیں گے، شر کی کرو گے شر کی کھول دیں گے. درود پاک درود ابراہیمی، اور درود ابراہیمی سے بڑھ کے کائنات کا افضل ترین درود ہے. سب درود برکت ہے، یہ افضل ترین درود ہے. پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی ہے نا، وہ سب سے پہلے یہ دعا مانگی ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی.
اور آگے دعا مانگنے کے بعد یہ لفظ فرمایا ہے ربنا وتقبل دعا، اے اللہ بس اس دعا کو ضرور قبول کر۔ مانگنے کے بعد ربنا وتقبل دعا، اس دعا کو ضرور قبول کر کہ میری نسلیں، میں اور میری نسلیں بہت ضروری ہیں۔ وجنبنی ان نعبد الاصنام، کہ مجھے اور میری نسلوں کو مولا، میری نسلوں کو ایسا نہ ہو کہ بت پرستی پہ آ جائیں، نفس پرستی پہ آ جائیں، حسن پرستی پہ آ جائیں، مال اور دنیا پرستی پہ آ جائیں۔ نہ مولا، ابراہیم جیسی ہستی فرما رہے ہیں، اور ہم ہر نماز کی ہر التحیات میں یہ مانگتے ہیں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ مغفرت بعد میں مانگی ہے۔ سوچیں تو صحیح، مرنے کے بعد کہانی بعد میں مانگی، ربا کا اغفر لی، میری معاف کر دیں مجھے، والے میری اماں ابا کو، میرے والدین کو، میرے خاندان، والدیہ وللمؤمنین، مومنوں کو، یوم یقوم الحساب۔ یہ بعد میں مانگا ہے، مرنے کے بعد کا چیپٹر بعد میں ہے، اور ہے بعد میں، پہلے تو زندگی ہے، پہلے زندگی کا نظام مانگا ہے۔ اللہ مجھے اپنی مانگ سے، اللہ کبھی ایسا نہ ہو تو ناراض ہو کے لقمے نہیں چھینتا، سجدے چھین لیتا ہے۔ کتنا نماز میں عجیب چیز ہم مانگتے ہیں روزانہ، اپنی نسلوں کے لیے مانگتے ہیں، اپنے لیے مانگتے ہیں، مقیم الصلاۃ ومن ذریہ، میری ضروریت، مولا ان کا کیا بنے گا، میں تو مر جاؤں گا۔ یہ چیز مجھے ابھی اس لیے کھلی، میں لفٹ پہ چڑھنے سے ابھی آیا نا پہلے، میں نے ایک دوست سے کہا آپ کے خاندان کے 2 افراد مجھے ملے ہیں جو آخری گمراہی کی آخری سطح پہ پہنچ چکے ہیں، ایسا کرنا مجھے نماز کے بعد بتانا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کوئی وجہ کے بغیر نہیں ہوتی، کوئی وجہ ہوتی ہے، ایسا نہ کہاں سے کوئی راہیں ٹیڑھی ہوئی تھیں، وہ رزق کی ہوئی تھیں، وہ مانگنے نہ کی ہوئی تھیں، وہ کسی صحبت کی ہوئی تھیں، وہ کہاں سے ہوئی ٹیڑھی راہیں؟ ذریت، میری نسلیں، آج نسلیں ایسے پل رہی ہیں جیسے جھاڑیاں پلتی ہیں۔ آئے دنیا کا خوش قسمت ماں باپ ہے جس کی نسلوں کو رب نے تسبیح خانے سے جوڑ دیا ہے۔ اللہ جوڑے رکھے، لگیاں نے موجاں تے لگامی سونے آ، کوئی مولا میری نسلوں کو سجدوں والا بنا، مانگنے والا بنا، اطاعت والا بنا، فرما برداری والا بنا۔ نماز بار بار ہمیں اصرار کر رہی ہے، نماز کہ اپنی نسلوں کو نہ چھوڑنا، اپنی ذات کو لے کے نہ چلنا، خیال کرنا تمہاری نسلیں بھی ہیں۔ اور اگر ہم میں سے کوئی بندہ خود لگا ہوا ہے اور اپنی بیوی بچوں کا فکر نہیں کیا، وہ نماز کے اس امر کا انکار کر رہا ہے یا غفلت کر رہا ہے۔ انکار اگر نہیں کر رہا تو نماز کے اس امر کے بارے میں واضح غفلت کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی بچوں کا فکر نہیں کر رہا۔ ومن ذریتی، نسلوں کا فکر نہیں کر رہا، وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے اور اپنی نسلوں کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ جبکہ نماز اسے روز یاد دہانی کرواتی ہے، اسے 5 وقت یاد دہانی کراتی ہے، اسے اشراق میں یاد دہانی کراتی ہے، اسے چاشت میں یاد دہانی کراتی ہے، اسے اوابین مغرب کے بعد یاد دہانی کراتی ہے، اسے تہجد میں یاد دہانی کراتی ہے، اسے طواف کرنے کے بعد 2 نفل جو پڑھتے ہیں اس پہ یاد دہانی کراتی ہے، اسے عرفات میں نماز پڑھیں وہاں، مینا میں وہاں، مزدلفہ پہ وہاں، سعی، صفا، مروہ، جہاں سجدے کا وقت آ جائے وہاں نماز اس کو یاد دہانی کراتی ہے۔
حتیٰ کہ وہ لا ولد ہے، بے اولاد ہے، اس کی ذریت کیا، لیکن یاد دہانی کراتی ہے کہ دیکھ خیال کر، یہ عمل ایک ایسا کامل مکمل جامع عمل ہے کہ نسلوں کو نہ بھولنا۔ مولا مجھے بھی اور میری نسلوں کو بھی سجدوں والا بنا دے۔ مقیم الصلاۃ، اور صلاح سے مراد صرف یہ نماز نہیں، ہر وہ کام جو میرے کملی والے نے زندگی کا انداز دیا ہے، وہ تجارت میں ہے، وہ زراعت میں ہے، وہ شادی کی شکل میں ہے، وہ غم کی شکل میں ہے۔ غم آئے ہم کس کی مان کے چلیں گے؟ رواج کی، شریکے کی، دوستوں کی، رشتہ داروں کی، زمانے کی۔ غم میں بھی ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، وہاں بھی مقیم الصلاۃ، وہاں بھی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، وہاں بھی ہمیں سوچنا ہوگا کہ میرا اللہ اب یہاں کیا چاہتا ہے۔ خوشی آئی، خوشی آئی۔ کل کی بات ہے، مجھے ایک جوان کہنے لگا یہ مسائل شروع ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا ذرا ڈیٹ لکھتے جانا۔ شادی کے بعد میں نے کہا زیادہ ہیں یا شادی سے پہلے؟ کہ شادی کے بعد زیادہ ہیں، شادی کے بعد زیادہ۔ میں اپنے بڑے بھائی صاحب ان سے ایک بات کر رہا تھا، قریبی رشتہ داروں کی شادی تھی اور میں نے جانا، لاہور سے اسپیشل سفر مارتا میں تھک کے کھاتا گیا، اور وہاں جا کے میں نے کوئی آخری درجے کی اریانی اور فحاشی دیکھی۔ میں نے کہا ہمارے خاندان میں ایسا ممکن ہے؟ ایسا بھی کبھی ہو سکتا ہے؟ میرے بھائی نے کہا کہ فلاں بندہ ہے اور یہ اس کی بنیاد ہے۔ میں نے کہا بالکل تجزیہ ٹھیک ہے۔ ایک جوان ہے جو اس کی بنیاد ہے اور جس نے ساری عورتوں کو ننگا کر دیا، اب تو اس کا اثر تو شروع ہونا ہے، اس کا اثر تو نسلوں میں چلے گا، بے روزگاری کی شکل میں، آپس میں جھگڑوں کی شکل میں، آپس میں نفرتوں کی شکل میں، آپس میں مشکلات مسائل کی شکل میں۔ میں کبھی نا شادی کے دوران جنات کیا کرتے ہیں اور میرے پاس اس کے شواہد کیا ہیں، اور شادی کے دوران جو نظریں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، اور نظر بد کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اس کے میرے پاس ریفرنس، حوالے، واقعات، شواہد ہیں۔ کبھی اس پہ میں بات کر کے سناؤں آپ کو۔ ایک بندہ ایسا نکلا جس کے دل میں خباثت آئی، خبیث بن گیا، اور اس نے سب کو ٹگنی کا ناچ نچایا اور سب کو ننگا کر دیا۔ یہ ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي۔ مولا میری تو تسبیحاں تھیں، میرے تیرے ساتھ یاری تھی اور تیرے کملی کی غلامی تھی۔ مولا مجھے پتہ نہیں میری نسلوں میں کوئی ایسا آ جائے جو میری نسلوں کے حیا کو برباد کر کے رکھ دے، ان کے آنچل کو تار تار کر کے رکھ دے، ان کی اوڑھنی کو سر سے کھینچ لے اور ان کو ننگا کر دے اور ان کی بیٹیوں کو نچا دے۔ مجھے پتہ نہیں، یہ میری نسل ومن ذریتی۔ جہاں دعا مانگنا لازم ہے وہاں اس دعا نے پیغام کر کے مجھے آپ کو ہر نماز میں جھنجھوڑا ہے۔ نسلوں پہ نگرانی، نسلوں پہ نظر اور نسلوں پہ ہر طرف توجہ کر کے چلنا، یہ بھی بہت لازم ہے۔ میری نسلیں کہاں جا رہی ہیں، ان کے دوست کون ہیں، ان کے یارانے کیا ہیں، ان کو کون سی صحبت مل رہی، کہاں اٹھ رہے، کہاں بیٹھ رہے، کہاں سو رہے، کہاں جاگ رہے، کن کے ساتھ زندگی کے دن رات ہیں، کن کے ساتھ زندگی کے دن رات ہیں۔ تو نماز کے دوران ہم نے نماز کے دوران کے فلسفے کو کبھی پکار کو سنا ہی نہیں۔ نماز کی ہر عطیات ایک پکار دے رہی ہے، ایک پیغام دے رہی ہے، بھائی خیال کرنا، اکیلی نماز نہ پڑھ کے مر جانا۔ ہمارے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے، ہمارے پاس ٹرسٹ میں لوگ پہنے ہوئے کپڑے پھینک جاتے ہیں، ہم انہیں سیٹ کر کے تہ کر کے بورے بنا کے غربا میں، بعض جگہ پتہ کیا ہوتا ہے،
कुरान, पंसूरा, तस्बीह, बाबे की स्टिक, छड़ी, ठीक, और वो कोई मजमुआ वज़ाइफ, ये चीजें, दरूद ताज, फला फला, ये चीजें, ये भी उठा लपेट के दे जाते हैं कि बाबा मरा और जिंदगी का सामान लिपट गया। मैंने पीटीसीएल पे किया फोन, मैंने कहा मैं उनसे मिलना है, तस्बीह खाने से जुड़े हुए थे। उसने होल्ड करके पता है क्या लफ्ज कहा, आज भी मेरे अंदर वो लफ्ज घूम रहे हैं। अम्मी अब्बू के पीर साहब का फोन है, अब्बू के पीर साहब का फोन है लाहौर से। हो, मैंने कहा भाई अब्बू के बाद तस्बीह खाने का पैगाम और ही हुआ, अब्बू फौत हुए, मैं ताजियत करने गया, उसके बाद उस घर की कहानी का पता नहीं कि कहां गया। वमिन ज़ुर्रियती, उस नस्लों का कौन वारिस है? ठीक है मेरे बस में नहीं है, मेरे अख्तियार में नहीं है, मैं अपनी मौत बेबसी की मर जाऊंगा, पर मैं दुआएं तो ऐसी करके जाऊं करीम मुहाफिज बन जाए, करीम कादिर है और कुदरत के मंजर दिखाए, करीम नासिर है और नुसरत के मंजर दिखाए, करीम हाफिज है और हिफाजत के मंजर दिखाए। कर सकता है, कर सकता है, कर सकता है। रब्ब जालनी मुकीम अस्सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। अल्लाह मैं बड़ी और दुआएं भी मांगूंगा, पर मेरी एक दुआ ये जरूर कबूल कर लेना, मैं और दुआएं भी मांगूंगा। उसके बाद फिर आखिरत का चैप्टर शुरू होता है, आखिरत का बाब शुरू होता है, रब्बिग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। फिर आखिरत का मुझे माफ कर दे, मेरे माँ बाप को माफ कर दे, हिसाब का दिन आसान कर दे, आसानियां फरमा दे। आगे पहले मरने से बाद अपनी नस्लों का फिक्र कौन करेगा? दुआ की शक्ल में, उनकी तरबियत की शक्ल में, उनको मोहब्बत प्यार देने की शक्ल में कौन करेगा? नस्लें तो ऐसे पल रही हैं जैसे कांटे पलते हैं, झाड़ियां। कभी झाड़ियों को पानी नहीं देते, कभी उनकी तराश खराश नहीं करते, भाई झाड़ियां हैं, झाड़ियों को पानी कौन देगा? कभी उन पे सर्दी और गर्मी का वो छांव नहीं करते, ओला तो पौधे जल ना जाए, उनके ऊपर ना शेड लगाते हैं। भाई झाड़ियां हैं, बस पल गई पल गई, जवान हो गई जवान हो गई। बेटी जवान हुई, उन्हें कहा जल्दी करो शादी करो। बेटी की तरबियत नहीं की, उसे अखलाक नहीं सिखाया, उसे मरम्मत नहीं सिखाई, उसे माफ करना नहीं सिखाया, और बेटी ने चाहते ही घर को आग लगा दी बहू की शक्ल में। ओए होए। और बेटे को नहीं सिखाया जिंदगी का सबक, उसने किसी की लख्ते जिगर को आगे आग लगा दी। रब्बि जालनी मुकीम अस्सलात, जाग रहे, अगर जाग रहे तो मुझे देखें, देखें मैं जाग रहा हूं, मुझे जगाएं, चौकीदार बने, चौकीदार कहे जागते रहो, हालांकि वो तो लोग तो सो रहे होते, अपने आप को कह रहा होता है, और दरअसल मैं भी अपने आप को कह रहा हूं आप तसल्ली से सो, आप तो सोने के लिए, मैं हूं चौकीदार, मैं कह रहा हूं जागते रहो। चौकीदार जो कहता है ना जागते रहो, वो असल में अपने आप को जगाता है, आपने तो सोने का वक्त है। ये तो नेट की दुनिया में दुनिया सुन रही है, तस्बीह खाने में को क्या लोड़ है? रोज बैठ बैठ के बंदे का वैसे ही दिल भर जाता है, कर यार तेरी बातें सुनी, बस ठीक है। हमारा एक दोस्त था अब्दुल जब्बार, वो ऐसे करता था, ऐसे सर झुका के ना मैं सिर हिलाता, सिर हिलाता, मैं उसे पीछे हाथ फेरता ना, हाँ सुन रहा हूं, बस ज्यादा करता, कहने लगा यही तो सोने का मौका है, यही सोने दे मुझे। याद रखिएगा, अगर जिंदगी खुद नेकी की गुजार के चले गए, इबादत की गुजार के चले गए, अपनी बीवी बच्चों का फिक्र न किया,
اور یہ ایک دن کا نہیں ہے، یہ روز کا ہے، اور یہ ڈنڈے سے نہیں ہے، منت سے ہے، پیار سے ہے، درخواست سے ہے، بہانے سے ہے۔ اگر نہ کیا نسلوں میں زہر گھول اور زہر کے جام دے کے چلے جائیں گے، اور نسلوں کو کچھ نہیں ملے گا، اور نسلیں رل جائیں گی۔ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک اللہ والے کے پاس، سنو، انہیں کہا آگے؟ ہاں جی۔ کہنے لگے بھی ہم تو اوٹ میں بیٹھ کے نا بس موبائل پہ قرآن ہی پڑھتے رہے۔ تو ان کا تھا برسی، پہلی برسی تھی، یا پتہ نہیں 40واں تھا غالباً۔ انہوں نے کہا جی کہ وہ لاہور کی بات کر رہا ہوں، لاہور میں ایک خاندان ہے جن کے اکثر افراد اداکار ہیں، اور وہ ایک بر صغیر کے بہت بڑے پیر، بہت بڑے محدث، بہت بڑے علامہ کے خاندان سے ہیں۔ تو ان کے جو 40واں تھا، اس 40ویں میں ایک خاتون بلائی جو جاپان سے ڈانس کے اوپر پی ایچ ڈی کر کے آئی تھی، ڈاکٹریٹ، اور اس کی ٹیم تھی۔ انہوں نے کہا ان کو چونکہ یہ ڈانس پسند تھا، ان کے 40ویں پہ یہ ڈانس تھا، اور جب میں نے ان بڑوں کا نام سنا تو میری ہائے نکلی، میری کئی دن نیند اڑ گئی۔ بر صغیر، پورے بر صغیر میں آج بھی ان کا نام ہے، میں مناسب نہیں نام لینا، سلسلہ چشتیہ کے بہت بڑے پیر اور بہت بڑے شیخ الحدیث اور بہت بڑے محدث، عالم، فقیہ، تقوی کے امام، اور نسلوں کے 40ویں کے اوپر مر جو گئے۔ ان کے 40ویں پہ ایک خاتون جو کہ پی ایچ ڈی کر کے آئی تھی، بہت بڑی ڈگری لے کے آئی تھی ڈانس میں جاپان سے، اس کا باقاعدہ فنکشن تھا۔ اور جواد وسیم اور ڈاکٹر فیاض رانجھا کہنے لگے کہ ہم وہاں سے آئے اور بس ہم اوٹ میں بیٹھے رہے، انہوں نے بلایا تھا، ہم قرآن پڑھتے رہے، اور ان کے 40واں ہوا، اور اس کے بعد پھر بوفے کھل گئے۔ یہ دعا تھی، یہی سب کچھ تھا، یہی سب کچھ تھا، یہی دعا تھی، یہی تبرک تھا، یہی ایصال ثواب تھا، یہی ان کی روحوں کو بخشنا تھا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، روز ہی پیغام دے دے کہ نماز میں ہم یوں مشین کی طرح پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کبھی نماز کے فلسفے کو سنو تو صحیح، نماز ہم سے چاہتی کیا ہے اور چاہتا کیا ہے نماز کا پیغام، اور نماز کا نظام ہم سے کیا چاہے، ہمیں کیا پیغام دے، سوچیں تو صحیح، میں بھی سوچوں، آپ بھی سوچیں۔ میں نماز کا ترجمہ کر رہا ہوں، میں ان بولوں کو بدل نہیں رہا، واضح ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی۔ ذریت کسے کہتے ہیں؟ نسلوں کو۔ ربنا وتقبل دعا، مولا یہ میری دعا ضرور قبول فرما۔ نسلوں سے زندگی کا نظام نکل جاتا ہے اور نسلوں سے اللہ کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، اور وہ نسلیں ہیں جو شر پھیلانے والی، مخلوق کو جہنم کی راہوں میں لگانے والی، اور وہ نسلیں ہیں جو مخلوق کو اللہ کے راہ سے ہٹانے والی، اور وہ نسلیں ہیں جو مدینے والی کی سنتوں کا مذاق کرنے والی، اور وہ نسلیں ہیں جو مدینے والے کے معجزات کا انکار کرنے والی، اور وہ نسلیں ہیں جن کا قلم چلتا ہے، حدیث نعوذ باللہ ساری جھوٹی ہیں، جن کا قلم چلتا ہے، فقہ سرمانی من گھڑت ہے، جن کا قلم چلتا ہے، اولیاء سارے کے سارے یہ کرامات ان کا خرافات ہیں، جھوٹ ہے، دھوکہ اور فریب ہے، یہ کچھ بھی نہیں، یہ ملا کا بنایا ہوا نظام ہے۔ وہی ہوتے ہیں جن کے بڑے ساری عمر
अल्लाह को उसके हबीब को सुनाते 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 उनके आंसू होते थे, उनकी दाढ़ियां तर होती थी, उनके मुसल्ले तर होते थे, उनकी मुसल्ले के सजदे लंबे होते थे, मखलूक के सामने जारियां होती थी, अल्लाह के सामने मिन्नतें होती थी, पर नस्लें कहां गई? तो खुशकिस्मत है कोई बंदा जिसके घर वाले लग गए और जो लग गया और उसकी नस्लें तस्बीह खाने से जुड़ गई। बदकिस्मत है जिसने इसका फिक्र नहीं किया, बदकिस्मत है जिसने इसका फिक्र नहीं किया। और फिक्र रोज की बात है, फिक्र हर वक्त की बात है, फिक्र लम्हा लम्हा की बात है, फिक्र उनकी मिन्नत की बात है, और किसी तरह उनको तस्बीह खाने का पैगाम देना और उनको भी दिल की गहराइयों से कहना कि यह पैगाम हक है और यह जिंदगी का सच है और इस सच को लेकर चलना है। हाँ, हकीम तारिक ये तो नहीं कहता कि मैं सच हूं पर मेरा पैगाम तो सच है। हकीम तारिक ये तो नहीं कहता कि मैं एक नंबर हूं पर मेरा पैगाम एक नंबर है। और अगर नस्लों को यतीम छोड़ के मर गए, दौलत दी, सब कुछ दिया नस्लों को, बड़ी बड़ी जागीर, बड़े बड़े माल और चीजें दी नस्लों को, सब कुछ छोड़ दिया। बहावलपुर की बात है, मुझे एक साहब कहने लगे मैंने एक फलां हस्ती थी, हाँ उनके पोते का मकान लिया है, कमर्शियल था तो मैं प्लाजा बनाऊंगा, बड़ा महंगा लिया। कहने लगे कि जब मैं घर में दाखिल हुआ, उन्होंने घर खाली कर दिया, चांदी का एक बर्तनों का सेट था वो अंदर रह गया। मैंने उनका सेट लिया, मैंने कहा जी आपका सेट था। कहने लगे अब आपने अगर ले लिया तो कुछ नहीं, बात नहीं, बस आप ही ले लें। मैंने कहा ठीक है। पर चांदी के बर्तनों का सेट जो मुझे मिला, उन चांदी के बर्तनों के सेट ने मुझे परेशान किया कि उनके अंदर मखसूस बू थी और वो बू शराब की थी और वो गुनाहों की थी। और घर के कोने कोने में जब मैं घर में दाखिल कब्जा लिया और घर के कोने कोने के देखा तो घर का कोना कोना बता रहा था न नमाज है, न तस्बीह है, न सलातो सलाम है, न हय्या अलस सलाह है, न हय्या अलल फलाह है। रब जालनी मुकीम अस्सलाती व मिन ज़ुर्रियती, कितना अहम है। आज फजर के बाद भी पढ़ा है, ज़ुहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, नफल के बाद, मुस्तहब के बाद, वाजिब के बाद, सुन्नत मुअक्कदा के बाद में और सुन्नत गैर मुअक्कदा में, हर नमाज की हर अत्तहियात में वो ईद की नमाज है तो भी हमने ये पढ़ना है। क्यों पढ़ना है और किस लिए पढ़ना है? कौन सी ऐसी आफत आ गई कि हम ये पढ़ रहे? हाँ है आफत, अगर ना पढ़ी तो आफत आ जाएगी। नस्लों में अल्लाह तेरे और तेरे मदीने वाले की गुलामी, इश्क मुस्तफ़ा, इत्तिबाए मुस्तफ़ा, मोहम्मद, आले मोहम्मद, असहाबे मोहम्मद की जिंदगी की झलक और किरण और रोशनी नस्लों में आ गई तो मैं आबाद और शाद हो गया। क्यों? अल्लाह नस्लों से बरकत भी नहीं छीनेगा, रिस्क भी नहीं छीनेगा, उन्हें फक्र नहीं देगा। रूहों को मुहद्दिसीन ने लिखा है, पता चलता है, अल्लाह उन तक पैगाम पहुंचाता है, मेरा बेटा नेक राहों में है या बदकार राहों में है, मेरा बेटा सच्ची राहों में है या बुरी राहों में है, और मेरा बेटा फक्र फाका में है या तंग दस्ती में है। नस्लों को बाजों का खुद पता चलता है, ख्वाब में आके बड़े बताते हैं। मुझे एक नेक साले बुजुर्ग थे जो शब बारात में सारी रात इबादत करते रहे, सुबह फौत हो गए। उनका बेटा कहता है जब भी मुझसे खता हुई, गुनाह हुई, रात के अब्बे ने आके रात को मारा या डांटा, और मेरा अब्बा हर वक्त मुझे आके मेरे संभालता रहता है कि बेटा राहें ये नहीं, राहें ये हैं, बस डरते रहा करें, कोई खबर नहीं मौला मुझे मेरी नस्लों में कौन निकल आए, और मेरी नस्लों में कोई ऐसा निकल आए जो मेरी कब्रों की आग का और मेरी कब्रों की तपिश का और मेरी कब्रों की मुसीबतों का जरिया बने। हाँ, नस्लों में ऐसा जरूर आए, देखते रहे मेरी तरफ तवज्जो से, नस्लों में ऐसा जरूर आए
جو تیری محبت اور تیرے کملی والے کے عشق کو پھیلاتا پھیلاتا لوگوں کے دلوں کو منور کر دے، مزین کر دے، معطر کر دے، مطہر کر دے، اور لوگوں کے دلوں کی شمع کو روشن کر دے۔ اجڑے دل کو آباد کر گھن عمل اج وقت ہے، اے تیرا نازک بدن تھی سی زمیں اندر دفن، پوشاک ہو سی تیرا کفن، کر گھن عمل اج وقت ہے۔ کوئی ایسا لمحہ میرے آ جائے نسلوں میں کہ میری نسلیں شاد و آباد ہو جائیں، اور میری نسلوں کے اندر کی نسلوں کی نسلوں کی نسلوں کی نسلوں کی ان میں بھی مولا ہدایت ملے اور ایمان ملے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اور نسلوں کی صرف دنیا کا فکر کیا، اور ان کی ڈگریوں کا اور ان کا مال دولت نوکریوں کا فکر کیا۔ کہتے ہیں فکر کرتے ہیں، قاری صاحب قرآن پڑھانے آتے ہیں، لیکن نماز کا کہتے ہیں انہیں، ہائے ہائے مائیں بیمار ہو جاتی ہیں، بیمار میرے بچے کے اتنے نمبر نہیں آئے، مائیں باپ بیمار ہوتے ہیں کہ اس نے اتنی ڈگری نہیں لی، مائیں باپ بیمار ہوتی ہیں کہ بچے کا کھیل کی طرف دماغ ہے، پڑھائی کی طرف نہیں۔ ایک ایک سبجیکٹ پہ 20-20 ہزار 15-15 ہزار دیتے ہیں صرف ایک سبجیکٹ پڑھانے پہ، اور وہ بھی ڈگریاں لینے کے بعد پھر نوکری ملے نہ ملے، رزق ملے نہ ملے، کاروبار بڑھے نہ بڑھے۔ اور کیا اتنا اللہ کے حبیب کی غلامی اور عشق اور اتباع اور مدینے والے کی زندگی سکھانے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ پھر تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرتے، کہتے ہیں صرف کہتے ہیں، تو پھر نا انصافی نسلوں کے ساتھ ہے، نسلوں کے ساتھ نا انصافی ہے، نسلوں کے ساتھ نا انصافی۔ کہنے لگا گھر گیا نا تو رات کو جو ہے اٹھ کے رونا شروع کر دیا، روتے روتے ماں باپ کی آنکھ کھل گئی۔ کہ بیٹا خیریت تو کیوں رو رہے ہو؟ کہہ رہے اماں میں رو رہا ہوں، نہ آپ نماز پڑھتی ہیں نہ ابا پڑھتا ہے، کبھی جی میں آیا تو پڑھ لیا، نہ آپ تسبیح تلاوت کرتی ہیں نہ ابا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے جنت میں بھیج دیا اور کہیں آپ جہنم میں چلے گئے، مجھے تو وہاں چین نہیں آئے گا۔ آپ میرے محسن ہیں، آپ سب کچھ ہیں، ماں باپ ہیں، میں بس رو رہا ہوں اور گھٹا گھٹا جا رہا ہوں۔ کہنے لگے بیٹا نہ رو، شاید تیرا رونا قبول ہو گیا، ہم صبح سے نماز بھی پڑھیں گے، تسبیح پڑھیں گے۔ کوئی اس طرح رونے والا ماں باپ ہو جو بار بار کہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، مولا میری نسلوں کا کیا بنے گا؟ میری نسلیں کس در کے سوالی ہوں گی؟ اور کیا تیرے در کی واقعی سوالی ہوں گی یا در در کی سوالی ہوں گی؟ کیا تیرے در کی منگتی غلام ہوں گی یا در در کے منگتے غلام ہوں گے؟ کیا ان کی زندگیوں میں شرک بھر جائے گا، بدعات بھر جائیں گی، غیر اللہ سے استعانت بڑھ جائے گی اور غیر اللہ کی طرف قدم اٹھ جائیں گے؟ مولا وہ زندگی میں ایسا تو نہیں ہوگا کہ وہ باطل کو پھیلاتے ہوئے دجالی فتنوں کے حصے بن جائیں گے؟ اور مولا میں وہ تھا جو دجالی فتنوں سے حدیث مبارکہ کے ذریعے اعمال کے ذریعے بچتا رہا، کہیں ایسا تو نہیں میری نسلوں میں؟ نسلوں کا فکر کرنا پڑے گا اور دعا بھی کرنی پڑے گی، فکر بھی کرنا پڑے گا اور ان کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی، اور ان سے محنت فکر پیار سے محبت سے سختی سے نہیں۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل، انہیں وقت دینا ہوگا، ان کا ساتھ دینا ہوگا۔ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہوگا، نیکی کے کام شاباش، ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، بہت اچھا بیٹا بہت اچھا، نیکی کے کاموں میں، خیر کے کاموں میں، اللہ کے فضل کے کاموں میں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہوگی، اور جو شر کا کام ہے اس پہ خاموشی محبت پیار سے ان کو سمجھانا ہوگا، ڈانٹ سختی تشنیع سے نہیں۔ یہ ہے نماز کے اندر کی دعا کا خلاصہ۔ روزی پڑھتے ہیں، آج تک پڑھا، اس طرف توجہ ہی نہ گئی، اس طرف سوچا ہی نہ، کتنا اونچا پیغام ہے اور کتنا وسیع پیغام ہے اور کتنا گہرا پیغام ہے۔ آج سمجھ آئی مولا
تو ہم سے ہو کیا گیا؟ ہم کر کیا بیٹھے؟ اب مولا بس گزشتہ رہا سلوات، آئندہ رہا احتیاط۔ اب آئندہ بس احتیاط کریں گے اور اس دعا کو مانگیں گے بھی صحیح اور اس کے لیے محنت بھی کریں گے۔ مانگیں گے بھی صحیح اور محنت بھی کریں گے، گھر والوں پہ، بیوی بچوں پہ۔ اکیلی دنیا کے شاہ سوار نہیں بنیں گے، ہم تو ساری دنیا امت کو لے کر چلنے والے ہیں، اور بیوی بچوں کو یہ لے کے نہ چل سکے تو بازی تو ہار گئے، بازی تو ہار گئے۔ تو ساری امت کو لے کے چلنے والے، ہم تو سارے عالم کو لے کے چلنے والے، ہم انسانیت کے ایک ایک بندے کو لے کر چلنے والے ہیں، ہم تو بیوی بچوں کو نہ لے سکیں۔ تو کیا آج کے بعد فکر بڑھ جائے گا، توجہ بڑھ جائے گی، یا اکیلا چلتے رہے، بیوی بچے جہاں جا رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو کہتے میں کہتا رہتا ہوں۔ یہ بیمار ہوتا ہے پھر دوا کا کہتے ہیں یا ایک ایک پل کی دوائی غذا کا فکر کرتے ہیں؟ جب بیمار ہوتا ہے پھر کال کیا ہوتا ہے؟ میں دوائی کے لیے کہہ دیا تھا، اس نے نہیں کھائی، کڑوی ہے کوئی بات نہیں، میں نے کہہ دیا تھا۔ پھر تو 24 گھنٹے اوپر ہی بیٹھتے ہیں۔ کرنا پڑے گا اس کا کچھ، سوچنا پڑے گا، اور اگر دیر ہو گئی ہے تو ابھی تک دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی زندگی کا وقت باقی ہے، لمحے باقی ہیں۔ دیر رات اس فکر کو اوڑھیں، اس فکر کو اوڑھیں، اس غم میں ڈوبیں۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اس لیے رب جعلنی کے بعد پڑھایا جاتا ہے، اس لیے۔ تو پیغام آج سمجھ آ گیا، مجھے بھی آ جائے، اللہ کرو آپ کو بھی آ جائے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ اللہ
محمد رسول اللہ. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرم يا أجود الأجود يا ذا الجلال والإكرام. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين برحمتك. وعبقري حسان